پڑھا جاتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں بدعت ہیں، ان کا اسلام میں کوئی حکم نہیں۔ اگر یہ شبینے کا حکم ہوتا تو صحابہ بھی ہر رات شبینہ کرتے، بڑے بڑے تابعین گزرے، ائمہ مجتہدین گزرے۔ ہاں ایسے واقعات ملے ہیں کہ بعض بزرگوں نے ایک رات میں قرآن پڑھا، لیکن یہ نہیں کہ سپیکر لگا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے شبینہ پڑھا ہو، انہوں نے خود اپنی عبادت میں پڑھ لیا تو وہ علیحدہ بات ہے۔ یہ ایک رسم و رواج بن گیا ہے، اور بلکہ اللہ نہ کرے قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے کہ کیسٹ لگا دیتے ہیں یا مولوی کھڑے ہیں پڑھ رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں، جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں، بس وہ صبح اپنے پیسے لیے شبینہ پڑھا اور چلے گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی چھوٹی رکھتا ہے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، سنت کا ثواب تب ملے گا جب سنت پہ پورا عمل کرے۔ اب دیکھو نا جی، سنت ہے 2 رکعت، تم 1 رکعت پڑھ لو تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تم کہو میں نے آدھی تو پڑھ لی ہے، تو آدھی پڑھنے سے سنت پوری نہیں ہوگی۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 4 رکعت، تو کوئی 2 رکعت پہ سلام پھیر کے چلا جائے کہ چلو یار آدھا کام تو میں نے کر لیا ہے نا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ نماز ہی نہیں ہو۔ اس لیے اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سنت پہ داڑھی رکھی ہوئی۔ سنت پہ داڑھی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مشت کے برابر، یا پھر بعض لوگ ہیں ان بیچاروں کی داڑھی نکلتی نہیں، چھوٹی ہوتی، جتنا اللہ نے ان کو دی ہے ان کے بلے میں کوئی بات نہیں۔ بہرحال لیکن جس نے رکھی ہے اس کو رکھنے دو، تاکہ کم از کم وہ داڑھی والوں میں شریک ہو کر دین کی طرف آ رہا ہے، تو اس کو ایسے انداز میں نفرت نہ دلاؤ کہ چلو جی تھوڑی رکھنے سے بھی فائدہ تو کوئی نہیں، پھر اس طرح پھروا دیں، تو پھر بھی آپ گناہگار ہو۔ اور داڑھی بار بار منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے 1 لاکھ روپے لیے، طے یہ ہوا کہ اگر میں 300 روپے کی بوری جو ہے کھاد کی ادھار پہ 400 کی بیچوں گا تو 70 تمہارے ہوں گے اور 30 میرے ہوں گے، تو بہرحال یہ نفع طے نہ کیا جائے، گھاٹا بھی تو ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہے کہ 400 پہ نہ بکے، پھر کیا کرو گے؟ مثلا مال سٹاک جو ہے وہ زیادہ آ گیا، اب کوئی آدمی 400 پہ لینے والا نہیں ہے، پھر کیا کرو گے؟ اس کو تم ادا کرو گے 70۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ رکھا کریں کہ بھئی تمہارا 1,00,000 روپیہ تمہارا، کام میرا، جو کمائی ہوگی نفع نقصان برابر، اتنا تمہارا اتنا میرا، نقصان میں بھی شریک، نفع میں بھی شریک۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے عذاب جہنم کا ذکر آ جائے یا کافروں اور منافقوں کا ذکر آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں، جب عذاب کا مقام آئے تو اللہ سے عذاب کی پناہ مانگیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ جب جنت کا مقام آئے تو اللہ سے جنت مانگیں، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتیں عطا فرما۔ جب کافروں کا ذکر آئے تو اللہ ہمیں کفر سے بچا، ان کے تعلق سے بچا، ان کی صحبت سے بچا۔ آیات رحمت پہ رحمت مانگو، آیات عذاب پہ پناہ مانگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ مصیبت پہ پڑا جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جائے، چوٹ لگ جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پڑا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی نے پہلے کنکریاں مار کر طواف زیارت کر لیا، پھر بعد میں جا کے مغرب کو مینا میں جانے کے بعد پھر اس نے قربانی کی اور بال کٹائے، کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیں کہ احناف کے نزدیک بھی طواف زیارت ترتیب میں واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مزدلفہ سے آگے پہلے طواف زیارت کر گیا پھر جا کے کنکریاں ماری، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ ہر عمل اسی طرح کیا جائے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ سے آنے کے بعد پہلا کام یہ ہے افضل کہ کنکری مارے بڑے جمرے کو، 7 کنکریاں قربانی فرمائی۔ قربانی کے بعد آپ نے سر مبارک منڈوایا، اس کے بعد غسل فرمایا، کپڑے تبدیل فرمائے اور پھر تشریف لائے اور آ کے مکے میں طواف زیارت کیا اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ تو اسی ترتیب کو قائم رکھا جائے تو وہ زیادہ افضل و اولا ہے۔
کہتے ہیں جی کہ مجھے تبلیغ والوں سے محبت بھی ہے، لیکن مجھے اشکال ہے کہ اور ان کے میں سوال ان کے علماء سے اور مولویوں سے پوچھتا رہتا ہوں تو وہ مجھے جواب نہیں دے سکتے۔ بھئی جب وہ جواب نہیں دے سکتے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میں نے تو کبھی ایک دن بھی جا کے سفر نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ کی اور ایک بات یاد رکھیں کہ اشکال آپ کا یہ ہے کہ حضور پاک کے دو کام تھے، ایک دعوت کا اور ایک تبلیغ کا، دعوت کا اور ایک جہاد۔ تو یہ لوگ دین کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن جہاد نہیں کرتے۔ اچھا، تو حضور نے پہلے جہاد کیا یا پہلے دین کی دعوت دی؟ یہ آپ مجھے سمجھا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلے حضور پاک نے نبوت ملنے کے بعد، یعنی جب آپ کو نبوت ملی عمر 40 سال، 53 سال میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ جہاد تو مدینے میں جا کے فرض ہوا۔ پہلے کوئی دین ہوگا تو جہاد ہی کرو گے، جب مسلمان ہی نہیں ہوگا جہاد کون کرے گا؟ پہلے تم مسلمان تو ہم بنے، ہمارے تو گھروں میں کفر آ گیا ہے، ہمارے تو گھروں کے اندر انگریزی فیشن ہے، انگریزی کھانے ہیں، انگریزی لباس ہیں، انگریزی طرز تمدن ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کلمہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ایسے ایسے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ سنیں تو حیران ہو جائیں، ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اتنی بڑی بڑی کوٹیاں ہیں ماشاءاللہ ان کی کہ 10-10 کروڑ کے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے گھروں میں یعنی یہ ٹونٹیاں جو ہیں اور ہاتھ دھونے کے واش بیسن جو ہے نا، وہاں سونے کی باقاعدہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن گھر میں نماز پڑھنے کا مصلی نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی کسی نے پڑھی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ان کو نماز کیا ہوتی ہے۔ ان کے گھر میں آپ کو سارا دن ساری رات ڈسکو کی آواز تو آ سکتی ہے لیکن اذان کی آواز نہیں آئے گی۔ پہلے ان کو دین پر تو آنے دو نا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سارا کام ایک تو نہیں کریں گے نا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ طَائِفَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ ایک جماعت دین پہ لگے، ایک جماعت جہاد میں لگے۔ جہاد والا کام تم کرو، دین والا ان کو کرنے دو، تاکہ دوسرا کام جو ہے اس کی ذمہ داری تم خود سنبھال لو۔ اعتراض کرنے کے بجائے وہ کام تو کرو تم، اور وہ بیچارے جو کچھ کر رہے ہیں ان کو وہی تو کرنے دو نا۔ جو ایک کام کر رہے ہیں تمہیں وہ بھی قبول نہیں تو اگلا کیا کرو گے؟ تم تو دین کے لیے گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں تو جان دے دو گے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ اور ایسا کرتے ہیں تقسیم ہو گیا، جو کام وہ کر رہے ہیں ان کے ذمہ، باقی والا تم سنبھال۔ ہم راضی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں بالکل۔ میں نے اپنی دادی کا دودھ پی لیا ہے، جس کا تم نے دودھ پی لیا وہ تمہاری ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے تمہاری بہن بھائی بن گئی، بات ختم ہوگی، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ چچی کا دودھ پی لیا تو چچی ماں بن گئی، اس کی بیٹی بیٹیاں تمہاری بہن بھائی بن گئے، بات ختم ہو گئی۔ جس کا آدمی دودھ پی لے وہ ماں بن گئے۔ اور ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، حضور نے فرمایا جو چیز نسب حرام کرتا ہے وہ رضا بھی حرام کرتا ہے، یعنی جو چیز حقیقی ماں حرام ہے دودھ والی بھی حرام، حقیقی بہن حرام ہے تو دودھ شریک بہن بھی حرام۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی حرام ہوگی جو تمہارے ساتھ مل کے دودھ پیے، نہ، اس کی جتنی اولاد ہے تیری بہن بھائی ہے، چاہے تم سے پہلے ہے چاہے تمہارے بعد ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جی اس نے میرے ساتھ تو دودھ نہیں پیا، او بھائی ماں تو ایک کا دودھ پیا نا، پہلے پیا یا بعد میں پیا؟ اگر کسی نے غیر ارادی طور پر، اس کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بیوی کے پستان چوستے ہوئے بیوی کا دودھ پی گیا تو بیوی بیوی ہی رہے گی، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ گندے کام ہیں، ایسے کاموں سے بچا کرو۔ حرام تب ہوتی ہے، دودھ کا اثر تب ہوتا ہے جب بچے کی عمر 2 سال ہو اور رضاعت کی مدت میں دودھ پی۔ اب تو تم ماشاءاللہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب بیوی کا نہ پیو تو کیا کرو گے؟ شوہر کا پیو گے۔ حرام جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، مکروہ جو ہے یعنی شائبہ ہے، حرام کی طرف جا رہا ہے، کراہت پیدا ہو گئی۔ پھر اس کراہت کی بھی تنظیم ہے کہ اگر حرام کی طرف زیادہ شبہ ہے تو مکروہ تحریمی ہے،
لیکن حلال کی طرف زیادہ ہے اور